नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی تعوذ اور بسملہ کو دیکھیں گے، بسملہ یا تسمیہ جس کو کہتے ہیں، اور تعوذ مانے اعوذ باللہ جو ہم پڑھتے ہیں۔ اب یہ دو چیزیں ہم کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ جب بھی ہم قرآن کریم کو کھولیں گے، اس کی تلاوت شروع کریں گے، پڑھنا شروع کریں گے، تو دو چیزیں یہ لازمی ہم پڑھیں گے ہمیشہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تعوذ کی وجہ تو قرآن کریم کی جو آیت ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب بھی آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں اللہ تعالیٰ سے استعاذہ مانگ لیا کریں، یعنی اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ اللہ کی پناہ میں آ جایا کریں جب بھی آپ قرآن کریم پڑھنا شروع کریں۔ اس وجہ سے ہم جب قرآن کھولیں گے، جب پڑھنا شروع کریں گے، تو کبھی بھی اعوذ باللہ کے بغیر نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ہمیشہ ہم نے پڑھنی ہے۔ اب یہ آج میں انشاءاللہ تعالی ان دو باتوں کا آپ کو، تعوذ کا اور بسملہ کا آپ کو میننگ بتاؤں گی، اور آپ نے ان کو یاد رکھنا ہے، کیونکہ یہ تھرو آؤٹ قرآن کریم میں بار بار ہم جب پڑھیں گے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم تعوذ کے ساتھ شروع کرتے ہیں، یعنی اعوذ باللہ۔ اعوذ اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی تعوذ کیا معنی رکھتا ہے؟ کیوں اس کی تلقین کی گئی ہے؟ اس کا معنی ہے میں پناہ پکڑتا ہوں، میں پناہ میں آتا ہوں۔ یہ خاص طور پہ جب کوئی شر ہو، دنیا کا یا آخرت کا، تو اس شر سے بچنے کے لیے انسان پناہ میں آتا ہے۔ کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ تعوذ جو ہے نا، یہ توحید کا بہت بڑا ایک شعبہ ہے، بہت امپورٹنٹ شعبہ ہے توحید کا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں تعوذ میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں پناہ میں آتا ہوں۔ پناہ کس کی لی جاتی ہے اور کیوں لی جاتی ہے؟ آپ دیکھتے ہیں نا، اس نے پناہ لے لی کہیں جا کے، فلاں نے پناہ لے لی، فلاں نے، کیوں پناہ لی جاتی ہے؟ پناہ گزین بھی کہتے ہیں۔ جب انسان کو کہیں خطرہ ہوتا ہے تو وہ اس خطرے سے بچنے کے لیے کسی طاقتور کی پناہ میں آ جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اور جب وہ کسی طاقتور کی پناہ لیتا ہے تو دراصل وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میں اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتا، میں خود ہیلپ لیس ہوں۔ وہ اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے تو کسی طاقتور کی پناہ میں آتا ہے نا۔ تو جب ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں تو ہم اعوذ میں کیا کہتے ہیں؟ میں پناہ لیتی ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ میں بہت کمزور ہوں اور تو طاقتور ہے، میں ضعیف ہوں اور تو قوی ہے، اس لیے میں تیری پناہ میں آتی ہوں۔ یعنی پناہ ہمیشہ لی جاتی کس کی؟ طاقتور ہستی کی۔ ظاہر ہے جو آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے، جو آپ کی حفاظت کر سکتا ہے، جو آپ کو اپنے حصار میں لے کر اور آپ کو نقصان سے بچا سکتا ہے، آپ اسی کی ہیلپ لے سکتے ہیں نا، وہاں اسی کی پناہ میں آتے ہیں نا۔ کسی بچے کو تو نہیں آپ کہتے مجھے اپنی پناہ دے دو۔ تو دیکھیں
ہمیشہ آپ کسی طاقتور کو دیکھتے ہیں. تو یعنی جب آپ یہ کلمہ کہتے ہیں تو آپ نے یہ اعتراف کیا کہ اللہ بہت طاقتور ہے، وہ مجھے پناہ دے سکتا ہے، وہ مجھے بچا سکتا ہے، اور آپ نے یہ بھی اعتراف کر لیا کہ میں بہت کمزور ہوں. یہ تو ایک عبادت ہو گئی نا. اسی میں انسان پھر اپنا ضعف بتاتا ہے، اپنی کمزوری بتاتا ہے. تو جب آپ استعاذہ لیتے ہیں تو آپ ایک بہت بڑا کلمہ کہہ رہے ہیں جس میں توحید کا آپ اقرار کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ تعوذ میں 4 چیزیں ہیں. آپ ان کو لکھ لیجئے. کیا 4 چیزیں ہیں؟ نمبر 1 مستعیذ، یعنی پناہ طلب کرنے والا. وہ کون ہے؟ وہ میں ہوں، آپ ہیں، سب انسان ہیں، سب کو پناہ چاہیے. نمبر 2 کلمہ استعاذہ. آپ کو یہ نہیں بھی عربی میں آتے تو آپ آگے لکھ لیں پناہ کا کلمہ کیا ہے، یعنی کس کلمہ سے آپ پناہ مانگتے. جیسے کہ ہم یہاں پہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے، تو یہ پناہ کا کلمہ ہے. اب تیسری چیز مستعاذ بھی، یعنی کس کی پناہ طلب کرنا چاہتے ہیں، کس کو پکار رہے ہیں کہ مجھے پناہ دے دو. وہ مستعاذ بھی ہے، وہ ہے اللہ تعالی. اور چوتھی چیز مستعاذ منہ، کس سے آپ پناہ چاہتے ہیں، کس سے آپ بچنا چاہتے ہیں، کس کے شر سے آپ چاہتے ہیں کہ میری حفاظت کی جائے، مجھے پناہ دی جائے. وہ مستعاذ منہ ہو جاتا ہے، اور وہ ہے شیطان. تو یہاں پر یہ 4 چیزیں ہیں اس کلمہ میں جو ہم نے یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے کہ میں پناہ چاہ رہی ہوں اللہ سے، اور کس کے شر سے؟ اللہ کی پناہ چاہ رہی ہوں کس کے شر سے؟ شیطان کے شر سے. ابن قیم نے اس معاملے میں ایک بچے کی مثال دی ہے. اب اس سے آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. کہتے ہیں کہ ایک بچے کو کسی کے شر کا خطرہ ہوا، یعنی کوئی اس کو نقصان پہنچانے کے در پہ تھا. اب بچہ کمزور ہے، کسی کی زیادتی کا، کوئی اس کو قتل کرنا چاہتا ہے اور اس کے پیچھے آتا ہے، تو بچہ دوڑ پڑتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اچانک اس کے سامنے اس کا باپ آ جاتا ہے. جب بچہ باپ کو دیکھتا ہے تو کیسے اس کے دل کو قرار آ جاتا ہے، کیسے وہ مطمئن ہو جاتا ہے، کیسے وہ جا کے اپنے باپ سے لپٹ جاتا ہے، اور باپ اپنی باہیں کھول کے بچے کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے. اس کو اب یہ تسلی ہو گئی ہے بچے کو کہ اب میں محفوظ ہوں، میرا باپ آ گیا ہے، میرے باپ نے مجھے تھام لیا، اب میں بچ جاؤں گا، اب کوئی مجھے نقصان نہیں دے سکتا. تو ابن قیم فرماتے ہیں کہ یہ تو مخلوق کی مثال ہے، اللہ کی مثال تو کوئی دے ہی نہیں سکتا جو رب کائنات ہے. سوچیں یہ بچہ باپ کی پناہ میں آ کے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے، حالانکہ باپ تو ایک انسان ہے نا. جو اللہ کی پناہ لے لے گا پھر اس کو کتنا قرار نصیب ہو جانا چاہیے کہ میں تو اس طاقتور کی پناہ میں آ گیا، اب کوئی چیز مجھے نقصان نہیں دے سکتی. تو آپ اس کو جب اس مثال سے سمجھیں گے نا تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ نے کتنے بڑے اور کتنے طاقتور کی پناہ لے لی. اب کیا مجال ہے شیطان کی کہ وہ آپ کے اوپر حملہ آور ہو جائے. تو سوچ لیں پھر یہ کتنا بڑا کلمہ ہے، کتنی عظیم بات ہے. اور ہم کس چیز سے پناہ مانگ رہے؟ شیطان سے. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان نا ہر شر کا سورس ہے، ہر گناہ کی جڑ ہے، ہر نافرمانی کرانے کی طرف انسان کو لے کر جاتا ہے. شیطان جو ہے یہ جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے. فرق یہ ہے کہ جنوں کے شیطان نظر نہیں آتے، انسانوں کے شیطان آپ کو نظر آ جاتے ہیں. ورنہ شیطان انسانوں میں بھی ہیں. ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا انسانوں میں بھی شیاطین ہیں؟ فرمایا ہاں،
انسانوں میں بھی ہیں. اور وہ شیاطین کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. تو اتنا ضروری ہے یہ کلمہ پڑھنا، کیونکہ شیطان سے اللہ کی پناہ میں آ کے ہی ہم بچ سکتے ہیں. اس سے ہم خود اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس نے جب اس کو اللہ تعالیٰ نے نکالا تھا نا، یہ بڑے ابلیس کی بات ہو رہی ہے. اول تو صرف وہی شیطان نہیں ہے، میں نے آپ کو بتایا شیاطین بہت سارے ہیں. اس کے ظاہر لشکر بھی ہیں، اس کے چانٹے چیلے بھی ہیں، اور انسانوں میں بھی اس کے مددگار ہیں یا اس کے ایجنٹس ہیں. تو کیا اتنا ضروری ہے شیطان سے اللہ کی پناہ میں آنا؟ جی اس لیے کہ اس نے دعویٰ کیا تھا اللہ تعالیٰ کے آگے کہ اے اللہ، مجھے تیری عزت کی قسم ہے، میں ابن آدم میں سے ایک ایک کو گمراہ کروں گا، سب کے سب کو، میں ان کو چھوڑوں گا نہیں. یعنی اس نے اپنی زندگی کا مقصد ہی یہ بنا لیا. اس کی یہ جاب ہے، وہ یہ کام 24/7 کر رہا ہے. وہ کبھی بریک نہیں لیتا، وہ کبھی ویکیشن پہ نہیں جاتا، وہ کبھی سستی نہیں اس میں دکھاتا. وہ یہ کام دن رات کر رہا ہے اور کسی کو نہیں چھوڑتا، چاہے کوئی نیک ہے یا بد ہے، کوئی عالم ہے یا کوئی برا انسان ہے، کوئی اللہ کا ولی ہے چاہے یا کوئی اللہ سے دور ہے، کسی کو نہیں چھوڑتا. مومن ہے، کافر ہے، ہر ایک کے پیچھے پڑا. اس کا مقصد ابن آدم کو، جتنی آدم کی اولاد ہے، اس کو گمراہ کرنا ہے. یہ اس کا مقصد ہے. اس کا جو نام ہے شیطان، شا تو نون، یہ ہے اس کا مخرج جس سے یہ شیطان لفظ بنا ہے، شیطانہ سے. ہر ایک عربی کا جو لفظ ہے نا، اس کا ایک روٹ ہوگا، ایک اس کی اصل ہوگی، ایک اس کی یعنی سمجھ لیں ایک بنیاد ہوگی جس سے وہ لفظ نکلے گا. ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ دور ہونا. تو شیطان جو ہے دور ہے اللہ کی رحمت سے، نیک عمل سے، صراط مستقیم سے. اور جب انسان یہ کلمہ پڑھتا ہے اور بار بار پڑھتا ہے یا اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے بندہ مومن اپنے شیطان کو تھکا مارتا ہے جیسے تم اپنی سواری سفر میں تھکا مارتے ہو. کیا مطلب؟ جیسے انسان سواری پہ بیٹھے، اونٹ ہے یا گھوڑا ہے، تو صبح سے اس کو دوڑاتا جائے دوڑاتا جائے دوڑاتا جائے اور وہ سواری شام تک تھک کے چور ہو جائے، گر جائے. ابن قیم نے فرمایا کہ یہی حال انسان کا ہوتا ہے، جیسے کہ اس حدیث میں آتا ہے کہ شیطان کو جو بندہ مومن تھکا دیتا ہے ذکر کر کر کے. تو ابن قیم فرماتے ہیں کہ یہ کوڑے کی طرح ہے. اللہ کا ذکر جو ہے نا وہ کوڑے کی طرح ہے، شیطان کی پیٹھ پر یہ کوڑا پڑتا ہے. اور اگر کوئی دن رات کوڑے مار رہا ہے تو سوچے پھر کہ وہ اس شیطان کا کیا حال ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ اگر جتنا زیادہ ہم اللہ کا ذکر اپنی زبان پر جاری رکھیں گے اور یہ تعوذ پڑھتے رہیں گے، اتنا ہی ہم شیطان کے واروں سے محفوظ رہیں گے. ورنہ شیطان آ کے انسان کے دل پر جم کے بیٹھ جاتا ہے. جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے. پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ اللہ کا ذکر بھول گیا ہے تو پھر آ کے جم جاتا ہے. اس کا مطلب اللہ کا ذکر ضروری ہے. اور دیکھیں ہم تو اس کو دیکھ نہیں سکتے ہیں نا، اللہ اس کو دیکھ سکتا ہے، وہی ہمیں اپنی پناہ میں لے سکتا ہے. مگر ضروری ہے کہ ہم اللہ کی پناہ چاہیں، مانگے اللہ سے، اللہ ہمیں اپنی پناہ دے دے، مدد مانگے اللہ تعالیٰ سے. ایک صحابی تھے، ان کو چلتے چلتے ان کی سواری نے جیسے ایک بدک گئی، گرانے لگی، تو انہوں نے کہا شیطان برباد ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مت کہو، کیونکہ اس سے شیطان خوش ہوتا ہے، پھولتا ہے کہ دیکھو میں نے اس کا کام بگاڑ دیا، تو دیکھو اب یہ میرا نام لے رہا ہے. تم کہو بسم اللہ، اللہ کا نام سن کے شیطان کمزور ہوگا، حقیر ہوگا، ذلیل ہوگا، چھوٹا ہو جاتا ہے وہ.
تو اس لیے کبھی بچے گرنے لگتے ہیں، آپ پتہ ہے نا، بڑے کہتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ، تو وہ یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ اللہ کے نام سے گر جاؤ، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ کا نام۔ اب آگے ہم بسم اللہ بھی آج دیکھیں گے، تو یعنی شیطان کو اس وقت نہ یاد کریں اور نہ یہ کہیں کہ شیطان کی وجہ سے یہ ہو گیا، شیطان برباد ہو جائے، وہ تو خوش ہوگا۔ تو یہ ہمارا دن اور رات کا سمجھنے کا وظیفہ ہونا چاہیے، کیونکہ شیطان تو ہمیں برباد کرنے کے در پہ ہے، ہماری دنیا بھی اور آخرت بھی برباد کرنا چاہتا ہے۔ ہمیں الرٹ رہنا ہوتا ہے کہ ہم پہچانے کہ شیطان اس وقت میرے اندر یہ وسواس ڈال رہا ہے اور میں نے اللہ کی پناہ لینی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ لینے کے لیے جو کلمات ہیں، ایک تو یہ کلمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، دوسرا ایک اور کلمہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، میں پناہ لیتی ہوں اللہ کی جو السمیع ہے، سننے والا ہے، العلیم ہے، جاننے والا ہے، من الشیطان الرجیم، شیطان رجیم سے۔ رجیم کا معنی کیا ہے؟ رجیم رجم سے ہے، رجم کرنا ہوتا ہے نا، پتھر مار مار کے مارنا۔ تو شیطان بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکارا ہوا ہے، رد کیا ہوا ہے، کرسڈ ہے یہ، اللہ نے اس کو دور پھینک دیا۔ تو ہم جب یہ کلمہ کہہ رہے ہیں تو پھر ہم یہ بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ شیطان الرجیم سے میں اللہ کی پناہ میں آ رہی ہوں۔ دوسرا ایک اور کلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، شروع کا تو وہی ہے، آخر میں من ہمزہ، حمز ہمزات شیاطین کہتے ہیں نا، حمز کہتے ہیں پوک کرنے کو، جو وہ پوک کرتا ہے مجھے۔ اب وہ کیسے کرتا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اس کا معنی علماء نے مجنون کرنا بھی لیا ہے، ایسا باولا کر دیتا ہے، اور وسواس بھی لیا ہے۔ اور نفخی ہی، نفخ کہتے ہیں نفخہ اولا، نفخہ ثانیہ، یہ ہم پڑھتے ہیں نا، تو قیامت کے جو نفخات ہیں، پھونکنا، سور کا پھونکنے کے لیے، تو نفخہ کہتے ہیں پھونکنے کو، تو اس کی پھونکوں سے بھی، وہ پھونکے بھی مارتا ہے انسان کے دل پہ۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس کا تکبر مراد ہے، اور کیسے وہ پھونکے مارتا ہے واللہ عالم، اس نے بھی تکبر کیا تھا، وہ انسان کو بھی تکبر میں ڈالتا ہے۔ اور پھر تیسری چیز وَنَفْثِهِ، نفث ثا کے ساتھ، کہ ہم سورہ فلق میں بھی پڑھتے ہیں نا، من شر النفاثات فی العقد، تو وہ پھونکے مارنے والیاں، تو وہ نفث وہ والی پھونک ہوتی جس میں تھوڑا تھوڑا تھوک بھی نکلتا ہے، جس کو ہم تتکارنا سا کہتے ہیں نا، تھوڑی سی تھوک کی چھینٹیں بھی آتی ہیں، تو وہ بھی کرتا ہے، استغفر اللہ۔ تو اس طرح سے وہ انسان کے پیچھے پڑا ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بچا لے گا ہمیں، ان تمام چیزوں سے۔ اب دیکھیں، ایک تو اس میں ہمیں کیا پتا چلا کہ ہم نے حفاظت پکڑ لی، ہم نے بچاؤ کے لیے شیطان کے وسواس سے اس کو پڑھنا ہے۔ دوسرے، جب ہم قرآن کریم شروع کرنے لگتے ہیں، جب بھی پڑھیں تو تب ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ علماء کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ نماز کے لیے وضو ہے، اسی طرح تعوذ ہے قرآن پاک پڑھنے کے لیے، یعنی میں اپنی زبان کو پاک کرتی ہوں قرآن پڑھنے سے پہلے۔ پتہ نہیں اس سے پہلے ہم کیا کیا باتیں بولتے رہتے ہیں، لیکن قرآن پاک اتنا عظیم کلام میں پڑھنے جا رہی ہوں تو اس سے پہلے میں اپنی زبان کو پاک کر لیتی ہوں تعوذ پڑھ کے، ٹھیک ہے۔ اب کیا یہ آپ کو معلوم ہے کہ کب کب اس کو پڑھنا چاہیے؟ کون سے مواقع ہیں اس کو پڑھنے کے؟ یعنی کون کون سی جگہیں ہیں اس کو پڑھنے کی؟ سب سے پہلے میں نے آپ کو کیا بتایا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قرآن کریم پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے تو قرآن پڑھنے سے پہلے، پھر دوسرے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیام اللیل کرتے تھے تو فرماتے تھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، یعنی یہ رات کے عمل کی حفاظت ہے، اور حمز سے بھی اس کے اب وسوسے آئیں گے ظاہر ہے، جب رات کو آپ قیام اللیل کے لیے جو بھی تہجد کے لیے اٹھتے ہیں تو وہ یہ کلمات پڑھا کریں۔ دوبارہ میں بتا دیتی ہوں، اعوذ باللہ السمیع العلیم، یہ دو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ آئے، السمیع اور العلیم، یہی دو کیوں آئے یہاں پہ؟ اللہ تو سننے والا ہے، کیونکہ میں تو اس کے وسواس نہیں سن سکتی، مجھے تو دل کے اندر بس ایسے خیالات آتے ہیں، تو ہے جو اس کے وسواس سن سکتا ہے، اور علیم تو جانتا ہے، اللہ میں بچنا چاہتی ہوں، اللہ تو مجھے بچا لے۔ اچھا، پھر من الشیطان الرجیم، شیطان رجیم سے، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو وہ دشمن آپ کو رات میں بھی نہیں چھوڑے گا کہ رات میں بھی آ کے وسواس ڈالے گا، اس لیے اس وقت بھی آپ نے یہ پڑھنا۔ اچھا، پھر اسی طرح جب غصہ تیز ہو تب بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھا جائے، کیونکہ غصہ بھی شیطان کی طرف سے، آپ کو پتہ ہے نا، غصے میں انسان کتنے برے کام کر لیتا ہے، کتنی بری باتیں بول دیتا ہے، تو اس لیے اس دشمن سے بچنے کے لیے آپ کو یہ پڑھنا چاہیے۔ پھر یہ بھی کہ انسان جس وقت باتھ روم میں داخل ہونے لگے تب بھی یہ کلمات پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، پھر بھی تعوذ کے یہ بھی کلمات ہیں، کیونکہ جو ٹوائلٹس ہیں وہ گندی جگہیں، اور یہ شیاطین کو گندگیاں پسند ہیں، نجس جگہیں پسند ہیں، تو وہ وہاں پہ ہوتے ہیں، انسان وہاں پہ جب جائے تو یہ کلمات پڑھ کے جائے۔ پھر جب کبھی خوف آپ کو آئے، ڈر لگے، تو بھی آپ تعوذ کی کلمات پڑھیں۔ ایک کلمہ ان میں یہ بھی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون، یہ آپ کو دعاؤں کی کتاب میں مل جائے گا۔ جب نماز میں وسوسے آئیں آپ کو، اور ہم سب کو آتے ہیں، تو پھر بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے لیفٹ سائڈ پہ تھتکار دیں، ایسے ہلکا ہلکا، جس میں جیسے تھوک بھی ہوتی ہے، اس طرح سے آپ بائیں طرف تھتکاریں۔ اسی طرح یہ بھی علماء کہتے ہیں کہ جب آپ کسی نئی جگہ پہ جائیں، کسی ویرانے میں جائیں، تب بھی پڑھ لیا کریں، کیونکہ آپ کو نہیں پتا ویران جگہوں پہ کیا یہ چیزیں ہیں، ان کا بسیرا ویران جگہوں پہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جب دل میں برائی کا خیال آئے تو فوراً آپ پڑھ لیں، کیونکہ آپ کو پتہ نا، جیسے آپ کبھی بیٹھے ہوتے ہیں اچھے بھلے بیٹھے میں، ایک دم کوئی ایسا برائی کا خیال اندر آنے لگتا ہے، خود بخود پتہ نہیں کہاں سے آ جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شیطان ڈال رہا ہے کہ یہ کر لو اب۔ اس طرح بغیر کسی وجہ کے بھی آپ پڑھتے رہیں، ضروری نہیں کوئی وجہ ہی ہو تو پھر آپ نے پڑھنا، کیونکہ شیطان ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا، لیکن نا کسی کو نہیں چھوڑتا، ہر ایک کو بہکاتا ہے، اور اگر ہم یہ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ بچے رہیں گے۔ لیکن شیطان ایسا خبیث ہے، بعض دفعہ ساری زندگی نیکیاں کراتا ہے، اور آخر میں آ کے انسان سے ایسا کوئی گناہ کروا دیتا ہے کہ اس کی ساری نیکیاں برباد ہو۔ موت کے وقت کے فتنے اس کو کہتے ہیں، موت کے وقت بھی نہیں چھوڑتا انسان کو۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے جب آپ پڑھیں، اسٹڈی کریں آپ کبھی، تو ہمارے جو اسلاف تھے نا، بزرگ ہمارے سلف صالحین تھے، وہ جتنا خاتمے کے تصور سے روتے تھے، کسی اور چیز سے اتنا نہیں روتے تھے، اتنا ان کو رلاتی تھی کہ خاتمہ ہمارا خیر پہ ہو جائے، کیونکہ مرنے کے بعد جو اگلے جہان میں جھانکنا ہے نا، یہ بہت شدید منظر ہے، کہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا وہ اللہ کی فرمانبرداری کر رہا ہے، مگر کس وقت وہ پلٹ جائے، کہیں نافرمانی آ جائے، کہیں ایسا کوئی خیال، کوئی ایسی بات ہو جائے، کوئی ایسے بول منہ سے وہ ادا کر دے کہ زندگی کے ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ یہ شیطان کرواتا ہے، اور یہی اس کی کوشش ہوتی ہے، کہتا کر لے نیکی، کوئی بات نہیں، آخر میں ایسا اس کو چکر دوں گا، ساری نیکی برباد کرا دوں گا۔ انسان خوش ہوتا رہتا ہے میں تو بڑی نیکیاں کر، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا میری نیکیاں برباد ہو گئی۔
اسی لیے ایک بڑی پیاری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے نا تو اس کو نیک عمل کی توفیق دے دیتا ہے، اور جب وہ نیک عمل کرتا ہے تو اس کی روح قبض کر لیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے نا تو نیکیوں کے اندر ہی اس کی روح قبض کر لیتا ہے، تاکہ نیک عمل کرتے کرتے وہ دنیا سے جائے، اس کا خاتمہ نیکی پر ہو جائے، اور وہ کسی برائی میں پڑے بغیر نیکی کرتے کرتے یعنی اپنے پیک ٹائم میں اللہ کے پاس چلا جائے. ہر ایک کو شوق ہوتا ہے نا، اپنے لوگ بڑے بڑے جو لوگ ریٹائر ہوتے ہیں وہ کس وقت ریٹائرمنٹ لیتے ہیں. آپ نے بڑے کھلاڑیوں کو دیکھا ہوگا جس وقت وہ کوئی ورلڈ کپ جیتتے ہیں، جب کوئی بڑی چیمپئن بنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اب میں ریٹائر ہو رہا ہوں، کیونکہ وہ اپنے پیک ٹائم پہ ہونا چاہتے ہیں. اللہ کے پاس جانا کتنی بڑی بات ہے، اس دنیا سے ریٹائر ہونا. انسان ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ میں اپنے پیک ٹائم پہ جاؤں جب میں نیکی میں بہت آگے ہوں. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کرے کہ اللہ کسی کے ساتھ ارادہ کرتا ہے جب بھلائی کا، نیکی کی توفیق دیتے ہیں، اسی نیکی کے اندر اس کی موت واقع کر دیتا ہے، اس کی روح قبض کر دیتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ ہے تعوذ. اب تعوذ میں ویسے تو شیطان کے بہت سارے ٹیکٹکس ہیں، ہم ان میں جا نہیں سکتے. آپ کو پتا ہے تلبیس ابلیس ایک کتاب ہے، اس میں بہت سارے اس کے ٹیکٹکس لکھے ہوئے کہ کیسے کیسے یہ چالیں چلتا ہے، کیسے کیسے اس کے مکر ہوتے ہیں. اس میں جانے کا ٹائم نہیں ہے، لیکن میں آپ کو چند ایک بتانا چاہتی ہوں جو امپورٹنٹ ہے، جو تقریباً ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں. ایک اس کا ٹیکٹک یہ ہے، چال یہ ہے، مکر یہ ہے کہ انسان کو بھلا دیتا ہے. بھول جو ہے نا، کہ نماز پڑھنی بھول گئی، کلاس کا ٹائم ہی بھول گیا، کلاس میں آنا ہی بھول گیا، گروپ میں جانا ہی بھول گیا، زکوٰۃ دینی بھول گئی، اور میں نے نفلی روزہ رکھنا تھا وہ روزہ کا ہی بھلا دیا، کوئی صدقہ کرنا تھا بھول ہی گئی. یہ سب کیا ہے؟ یہ بھول جو ہے نا، یہ نیکی سے جو بھول جانا ہے وہ شیطان کا کام ہوتا ہے. نمبر 2، لیزی کر دیتا ہے انسان کو، سستی. یہ جو ہم کہتے ہیں نا سستی آ رہی ہے، نیند بہت آ رہی ہے، یہ جو نیند کا آنا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کی طرف سے. یعنی ہر وقت جو انسان سویا سویا اپنے سلیپی سا رہے نا، یہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. ڈائریکٹ نیند کے ٹائم پہ تو نیند آنی ہی ہے، لیکن بس ہر وقت جو ہی آپ قرآن پڑھنے بیٹھے اسی وقت خراٹے لینے شروع ہو گئے، اسی وقت نیند آنے شروع ہو گئی، تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. اب آپ کہیں گے اس کا پھر علاج کیا؟ تو پھر ابھی جو بتایا تعوذ، اللہ کی پناہ لے لیں. اچھا، نمبر 3، یہ جو حد سے زیادہ خوف زدہ کرنا ہے یہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. کہ جب ہم ٹو مچ سوچنے لگتے ہیں فیوچر کے بارے میں یا اپنے پاسٹ کے بارے میں، ہائی یہ کیوں ہو گیا، یا ہاں یہ ایسا نہ ہو جائے کہیں، اور پھر اتنا سوچتے ہیں، اتنی وہ فکر اپنے پر طاری کر لیتے ہیں کہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. یہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. شیطان یہ خیالات لا کے انسان کو ڈپریس کر دیتا ہے، وہ امید چھوڑ دیتا ہے، وہ مایوس ہو جاتا ہے، وہ مریض بن جاتا ہے. یہ یاد رکھیں شیطان کی طرف سے ہے، شیطان کی طرف سے ہمیشہ یہ یاد رکھیں. تو ایسے خیالات اول تو آنے کے لیے اپنے آپ کو اتنا فارغ ہی نہ رکھیں کہ آپ بیٹھے ہوئے اور گھنٹوں گزر گئے اور آپ اٹھ ہی نہیں رہے اور ابھی تک آپ خیالوں کی دنیا سے ہی نہیں نکل رہے، پھر اٹھ کے کہتے ہیں مجھے ڈپریشن ہو گیا. ڈپریشن ہونے کیوں دیا؟ اتنا اپنے آپ کو آپ مصروف کریں کہ آپ کو موقع نہ ملے کہ آپ بیٹھ کے اس طرح کے خیالات سوچیں. بہت برا تو کروڑوں چیزیں بری ہو سکتی ہیں، اگر ہر چیز کو اپنے اوپر طاری کر لینا، کوئی ویڈیو دیکھی، کوئی چیز سن لی، کوئی خبر آ گئی تو اس کو آپ سوچ لینا کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہو جائے گا، ہاں یہ کہیں ایسا نہ ہو جائے. تو یہ چیزیں نا شیطان لاتا ہے. اس لیے بری چیزوں کو ایسے ذہن پہ سوار نہ ہونے دیں، اور نہ ہی ٹو مچ ایسے خیالات سوچیں، یہ وسواس ہے شیطان کے. ٹھیک ہے، تو جب کبھی یہ آنے لگے تب بھی کیا کرنا ہے آپ نے؟ وہ بچے کی مثال کو سوچ لیں. وہ بچے نے باپ کو سامنے دیکھا، کیسے اسے چمٹ گیا نا، کیسے اس کی پناہ میں چلا گیا، باپ نے باہوں میں لے لیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح اپنی پناہ میں لے لے گا اگر ہم بھی اللہ کی طرف دوڑیں گے.
اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف. ہمارے پاس تو اور کوئی چارہ نہیں سوائے اس کے کہ ہم اللہ کی طرف دوڑ پڑے، کیونکہ شیطان اتنا بڑا دشمن ہمارے پیچھے لگا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وہ تمہارا دشمن ہے، تم اس کو دشمن سمجھو. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں کوئی شیطان ویطان کوئی چیز نہیں ہے، ایسے ہی بس بات نہیں. قرآن کریم میں اس کی دلیل ہے کہ شیطان ہے، اس کے چیلے چانٹے ہیں، اس کے لشکر ہیں، وہ ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے. اس نے وعدہ کیا ہوا میں جہنم میں لے کے جاؤں گا. اب یہ بھی وسوسہ شیطان ڈال دیتا ہے نا کہ بھئی کوئی شیطان ویطان نہیں ہے، ہمارا اپنا ہی ہے. یہ نہیں، شیطان ہے، لیکن وہ گن پوائنٹ پہ ہم سے کچھ نہیں کرا سکتا، اس کے اندر کوئی قوت نہیں ہے کہ ہم سے کچھ کروائے. ہاں وسواس ضرور ڈالتا ہے، اور یہی اس کے وسواس ہیں جن کے ذریعے وہ ہمارے ساتھ کھیلتا ہے، ہمیں برباد کر دیتا ہے. جو انسان دیکھیں ڈپریس ہو جائے گا، ڈپریشن کا مریض بن جائے گا، کیا کر سکے گا بتائیں؟ کچھ اپنے دنیا میں کوئی بامقصد کام یا کوئی پوزیٹیو چیز کر سکتا ہے؟ وہ تو بیچارہ اپنی ہیلپ نہیں کر سکتا، کسی اور کی کیا ہیلپ کرے؟ وہ اپنی آخرت کیا بنائے گا؟ تو اس لیے اس سے نکلنے کی ضرورت ہے. یہ صرف اور صرف شیطانی وسواس ہوتے ہیں جو تنگ کرتے رہتے ہیں. تو اللہ کی پناہ میں آ جائے. یہ میں نے آپ کو کئی طرح کے کلمات بتائے، یہ سب حدیث سے ثابت ہے. ان میں سے کوئی بھی کلمات آپ پڑھ کے اللہ کی پناہ میں آ سکتے. پھر اسی طرح ٹالتے رہنا، کام کو ڈیلے کرنا، یہ شیطان کا بہت بڑا حربہ ہوتا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا ابھی نہیں کل کر لوں گی، کل نہیں پرسوں، پرسوں نہیں ترسوں، وہ کل آ گیا تو پھر کل، کل آ گیا تو پھر کل، وہ ساری زندگی سے وہ کل ہی نہیں آ کے دے رہا جس کے ہم منصوبے بناتے رہتے. تو وہ جو کل کل ہے نا، یہ شیطان کا حربہ ہے. کیونکہ انسان تو ارادہ کرتا ہے میں کر لیتی ہوں، لیکن اب کس طرح اس کو ہٹائے اس سے. تو کل، جیسے ہم نے جب بچوں کو بہلانا ہوتا ہے تو پھر وہ ہمیں کہتے ہیں کوئی ضد کرتے ہیں، اچھا نہیں بیٹا لے دوں گی، کل لے دوں گی، چلو کل چلیں گے. اس طرح کر کے ہم کرتے ہیں نا ان کو. تو شیطان بھی اس طرح ہی ہم سے کھیلتا ہے اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، ہم بھی پاگل بن جاتے ہیں. کہتے نہیں ابھی ابھی کیا کروں، ابھی تو میرے بڑے کام ہیں، ابھی کیا کروں، میری تو بڑی ذمہ داریاں. بھائی نیکی کی طرف آنے میں ہی کیا یہ ساری ذمہ داریاں یاد آتی ہیں؟ ابھی کیا کروں، ابھی بچے چھوٹے ہیں. او بھائی بچے چھوٹے ہیں تو وہ تو دعوتوں کے لیے بھی تو بچے چھوٹے ہیں، شاپنگ کے لیے بھی تو بچے چھوٹے ہیں، ملنے ملانے کے لیے بھی تو بچے چھوٹے ہیں، ویکیشن پہ سیروں پہ جانے کے لیے بھی تو بچے چھوٹے ہیں. کسی چیز میں یہ خیال نہیں آتا کہ بچے چھوٹے ہیں. ہاں جب قرآن کی طرف بلایا جائے تو پھر کیوں فوراً زبان سے نکلتا ہے نہیں ابھی بچے چھوٹے ہیں. تو بچے کیا رکاوٹ بن کے کھڑے ہو گئے قرآن کے راستے میں؟ بچے کہتے ہیں قرآن نہ پڑھو، قرآن نہ سیکھنا ماں، یہ کہتے نہیں. سمجھے کہ یہ شیطان قرآن سے دوری کرانا چاہتا ہے. اس قرآن سے کیوں اتنے قرآن کے بیر پڑا ہوا ہے وہ؟ اس لیے کہ اس کو پتہ ہے یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ تو ہدایت پا گئی تو اس کی تو زندگی بدل جائے گی، یہ تو فلاح پا جائے گی، کامیابی پا جائے گی، یہ تو اللہ سے قریب ہو جائے گی. کہاں اس کو یہ بات گوارا ہے؟ اور ہم کیسے بدھو ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتایا ہے عدو مبین ہے، وہ دشمن ہے کھلا، پھر بھی ہم اس کے ٹریپ میں آتے چلے جاتے ہیں. تو وہ ایسے پھانس لیتا ہے. اور وہ بچے تو کبھی بڑے ہو کے ہی نہیں دیتے، جب بڑے ہو جائیں گے تو پھر اب بڑے ہو گئے، اب بھی ذمہ داریاں نہیں ختم ہو رہی. وہ تو مرتے دم تک کرنے نہیں دے گا. اب بڑے بوڑھوں سے پوچھ لیں، وہ بھی کہتے ہیں جی ذمہ داریاں ہماری اتنی. ابھی پچھلے دنوں کسی سے بات ہوئی تو وہ کہنے لگی، میں نے ان سے کہا کہ آپ تو آپ فارغ البال ہیں، تو وہ کہنے لگی بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو اور طرح کی ذمہ داریاں ان کی، اب بچوں کے بچے ہیں جن کی ذمہ داریاں. تو وہ کہنے لگی آپ لوگوں کو بتائیں اس بات سے، یہ چھوٹے بچے والے فارغ ہیں، ہم بڑے بچوں والے زیادہ مصروف ہو گئے. اب ہماری جسمانی بھی فکرات ہیں، وہ ذہنی بھی فکرات ہیں. ذہنی بھی مشقت ہے، جسمانی بھی مشقت ہے، کیونکہ ذہنی فکرات ہیں، جسمانی مشقت تو پھر بھی ختم نہیں ہوتی. اب ان کے بچوں کی خدمت ہے. تو دیکھیں شیطان تو کبھی نہیں کرانے دے گا. ہم جن حالات میں بھی ہیں، جہاں پہ بھی ہیں، ہم وہیں پہ پہلا قدم اٹھا دیں گے، ہم نہیں اس کی بات کو سنیں گے. تو یہ اس کا بہت بڑا ٹریپ ہے، اور حدیث میں آتا ہے ٹال مٹول شیطان کی طرف سے ہے. پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ
ये जो मैंने आपको अभी बताया कि अचानक से बैठे बैठे ख्यालात आ जाते हैं कोई इस तरह बुराई की, ये कर लूं, ये कह दूं, ऐसे किसी को कॉल करके कहूं, उसने मुझे ऐसे। Create a video of your talents and share it via WhatsApp on 9700491819. If you are new to this channel, then don't forget to subscribe. Thank you.